آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے اس مہینے میں ایک روزہ رکھنے والے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی امت پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ورلڈ ٹی وی کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رجب المرجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس مبارک مہینے کی سعادت بخشی ہے۔ بہت سے لوگ اس مبارک مہینہ آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے، ہم اس مہینے کی قدر کر لیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رجب کا مہینہ اللہ کے نزدیک بہت بزرگی کا حامل ہے۔ دوسرا کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کرنا منع قرار رکھا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے اس مہینے میں ایک روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی عظیم خوشنودی حاصل ہوتی ہے، غضب الہی اس سے دور کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو رجب کے مہینے کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ پاک جہنم کی آگ اس سے 1 سال دور فرما دیتے ہیں، اور جو شخص اس ماہ مبارک میں 3 روزے رکھے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ رجب بہشت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دھوپ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، تو جو شخص اس ماہ مبارک میں ایک روزہ رکھے گا تو وہ اس نہر سے ضرور سیراب ہوگا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، پس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر اللہ پاک کی بہت رحمت برستی ہے، تو کوشش کرو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار کرو اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں رجب کے آخری دنوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے کہ اس مہینے میں روزے رکھے ہیں تم نے؟ تو میں نے عرض کیا فرزند رسول واللہ میں نے نہیں رکھے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس قدر ثواب سے محروم ہو چکے ہو کہ جس کا ثواب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی حرمت تمام مہینوں سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے رکھنے والے کا احترام اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو میں نے فرمایا فرزند رسول اگر میں آخری ایام میں روزے رکھ لوں تو کیا مجھے کوئی ثواب ملے گا؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے کہ آگاہ رہو کہ جو شخص رجب کے آخری دنوں میں روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کو آخرت کے وحشتناک عذاب سے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے، اور جو شخص رجب کے آخری دنوں میں 2 روزے رکھے گا تو وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، اور جس شخص نے رجب کے آخری مہینے میں 3 روزے رکھ لیے تو وہ آخرت کی سختی سے اور ہولناکی سے محفوظ رہے گا، اور اس شخص کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو رجب کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام کے تمام 3 روزوں کی لازمی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آخرت کی سختیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ نیکی کے اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ رجب کے مہینے کے اندر اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔